حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرقیٰ والتمائم من الشرک، رقیہ اور تمائم، رقیہ دم جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں، اور تمائم یہ جو لٹکانے والی تعویذ ہیں یہ شرک ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ قول بہت کمزور ہے دلائل کے لحاظ سے، کیونکہ حدیث میں جو تعویذ جس کا لٹکانے کو شرک قرار دیا گیا اس سے شرکیہ تعویذ مراد ہے، کیونکہ شرک ایک باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے شرک کی، کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مدد مانگنے میں شریک کریں۔ اب اگر آپ نے تعویذ پہ یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو آپ تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، اس میں شرک کا عنصر کہاں سے ہو گیا؟ اور حدیث ہی میں اس کی قرینہ بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کو بھی، رقیہ کو بھی یہاں شرک قرار دیا ہے، جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ رقیہ اگر دعاؤں پر مشتمل ہو، صحیح کلمات پر مشتمل ہو تو وہ شرک نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ ثابت ہے، تو آپ اپنے ہی عمل کو شرک کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو جیسے رقیہ سے شرکیہ کلمات والا رقیہ مراد ہے، تو ایسے ہی تعویذ سے شرکیہ کلمات والا تعویذ مراد ہے، وہ والا تعویذ شرک ہے۔ یہ تو اصل مسئلے کی وضاحت ہے کہ تعویذ میں اگر صحیح کلمات استعمال ہوئے ہوں، دعائیں ہوں، قرآنی آیات ہوں، تو وہ شرک نہیں ہے۔ اور اگر تعویذ میں شرکیہ کلمات ہیں، فرشتوں سے مدد مانگی گئی ہے، جنات سے مدد مانگی گئی ہے، تو یہ یقیناً شرک ہے۔ تو یہ تو مسئلہ بیان ہوا۔ دوسری بات، تعویذ کا استعمال کرنا اچھا کام ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں تقریباً امت کا اجماع ہے کہ تعویذ سے دور رہنا بہرحال بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تعویذ سے بچا کرتے تھے۔ تو جو ہے نا، اس سے کی تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے جائز تعویذ مراد ہے، یعنی جائز تعویذ سے بھی جو بچیں گے تو وہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا توکل یہی ہے کہ آپ ہر قسم کے تعویذ سے بہرحال اجتناب کریں، لیکن ہر آدمی کی توکل کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ تعویذ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ دعا ہے، علاج ہے، پھر بھی کام نہ بنے تو دم ہے، رقیہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ تیسرے درجے پہ ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھ کے اپنے جسم پہ لٹکا لیں، یہ سب سے کم درجے کی چیز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ سب سے زیادہ اہمیت اس کو دیتے ہیں اور سب سے کم اہمیت ان باقی دو چیزوں کو دیتے ہیں، جبکہ شریعت میں سب سے کم اہمیت اس کی ہے، اور اس کا اثر بھی بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ تو میں نے زندگی میں کبھی تعویذ استعمال نہیں کیا الحمدللہ، نہ میں اپنے بچوں کو کبھی تعویذ استعمال کرنے دیتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ عافیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے آئندہ بھی گزرے گی۔ تو میں تو لوگوں کو منع کرتا ہوں ان چیزوں میں نہ پڑھیں، کیونکہ جو وہمی ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی تعویذ گھنٹوں میں پڑھا ہو پھر مرنے سے پہلے وہ ان چکروں سے باہر نکلا ہو۔ تو اللہ پہ اعتماد اور توکل کا تقاضا یہی ہے کہ تعویذ سے بہرحال اجتناب کیا۔